السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں JD نیوز اور میں ہوں سید ثاقب جاوید۔ ہمیشہ جو رہے حاضر، خدا کی قسم حاضر ہیں، نہ آئے چوٹ دھرتی کو ہمارے جسم حاضر ہیں۔ پاکستان ہماری جان، مال اور ہر رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ وطن کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیاں پاکستانیوں کے لہو میں وراثت میں ملتی ہیں۔ کیپٹن سرور سے لے کر میجر عثمان تک، سوار محمد حسین سے لے کر سپاہی جمیل تک، یہ سارے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ جان رہے نہ رہے، سرزمین پاکستان سلامت رہے۔ سلام ان ماؤں پر جن کی گود میں یہ شہید اور غازی پرورش پاتے ہیں۔ سلام اس باپ کو جو اپنے بڑھاپے کے سہارے کو مٹی کی آغوش میں سلا کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے جن کی یتیمی ان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ وہ بیویاں جن کے سہاگ مر کر بھی ہمیشہ زندہ ہیں۔ کون ہیں یہ مٹی کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے والے؟ یہ ہمارا فخر ہیں، ہمارے امن کے امین ہیں۔ آج پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس پروقار تقریب میں میں آپ سب کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب تقسیم اعزازات میں کل 71 افسران، سردار صاحبان اور جوانوں کو مختلف ملٹری اعزازات سے نوازا جائے گا، جن میں ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ جرت، تمغہ بصالت اور UN میڈل شامل ہیں۔ ستارہ امتیاز ملٹری حاصل کرنے والے افسران کو پیشہ ورانہ خدمات اور فرائض کی شاندار بجا آوری کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تمغہ جرت اور تمغہ بصالت افواج پاکستان کے ان غازیوں اور شہیدوں کو عطا کیا جاتا ہے جن کی قابل فخر پیشہ ورانہ خدمات دوسروں کے لیے مثال بن گئیں۔ اب میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعزازات تقسیم فرمائیں۔ روح اللہ شہید پاکستان آرمی کے ان بہادر سپوتوں میں شامل ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی اس طویل جنگ میں کئی مارکوں میں حصہ لیا اور دہشت گردوں کے ملک دشمن عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ 24 اور 25 اکتوبر 2016 کی درمیانی شب دہشت گردوں نے پولیس ٹریننگ سینٹر کوئٹہ پر حملہ کر دیا، جس میں پولیس کے 600 افراد زیر تربیت تھے۔ آپریشن کا حکم ملتے ہی کیپٹن روح اللہ نے اسالٹ گروپس تشکیل دیے اور لیڈ کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشن کا آغاز کیا۔ بالائی منزل پر موجود دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آپ اس کمرے کی جانب بڑھے جہاں 150 معصوم یرغمال بنے ہوئے تھے۔ زندگی اور موت چند قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن اس بہادر سپوت نے من جام بازم کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دہشت گردوں پر حملہ کر دیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر دہشت گردوں نے خود کش دھماکے سے خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں وطن کا یہ بہادر بیٹا شہید ہو گیا، لیکن آپ کی قربانی نے سینکڑوں معصوم جانوں کو بچا لیا۔ فرض سے لگن، جرت و بہادری اور بے مثال جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے
कैप्टन रूहुल्लाह शहीद को तमगाए जुर्रत के एजाज से नवाजा है। शहीद का एजाज इनकी वालदा वसूल करेंगी। लांस हवालदार जुम्मा खान शहीद लाइन ऑफ कंट्रोल पर लिसनिंग पोस्ट कमांडर के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। 29 सितंबर 2016 की सुबह आपको दुश्मन की पेशकदमी की हंगामी इत्तला मौसूल हुई। दुश्मन ने अपनी सिपाह को कवर मुहैया करने के लिए आपकी पोस्ट को निशाने पर रख लिया। कम नफरी, आइसोलेटेड पोस्ट और दुश्मन के अचानकपन के बावजूद लांस हवालदार जुम्मा खान ने पेशा वराना महारत के साथ दुश्मन के 12 से जायद फौजियों को हलाक और मुतद्दद को जख्मी कर दिया। लिसनिंग पोस्ट पर दुश्मन के रॉकेट फायर से आप शदीद जख्मी हो गए, लेकिन उस वक्त तक दुश्मन के कदम उखड़ चुके थे। जख्मों से चूर लांस हवालदार जुम्मा खान ने दुश्मन की पसपाई का मंजर अपनी आंखों से देखा। ताहम खून बहने और जख्म के मोहलक होने की वजह से शहादत इस मर्दे मुजाहिद का मुकद्दर ठहरी। आपने जान तो दे दी मगर सुरखरू हुए अपनी कौम के सामने ऐसे कि अपनी सरजमीन पर दुश्मन के नापाक कदम जमने ना दिए। फर्ज से लगन, वतन से मोहब्बत और जान निसारी के इतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने लांस हवालदार जुम्मा खान शहीद को तमगाए जुर्रत के एजाज़ से नवाजा है। शहीद का एजाज़ इनके बहनोई वसूल करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद उस्मानुल्लाह शहीद सिर्फ पेशे के लिहाज से ही मसीहा न थे, बल्कि खिदमत और इसार का पैकर थे। आर्मी मेडिकल कोर में अपनी खिदमत के दौरान कई मौके ऐसे आए जब मेजर उस्मान ने फ़र्ज की पुकार पर लब्बैक कहा। ज़ाती आसाइश और दुनियावी मकसद से बेनियाज मेजर उस्मान ने हमेशा मसीहाई को मुकद्दम जाना। 6 अगस्त 2015 की सुबह एक शदीद ज़ख्मी को फिलफौर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल करना इंतहाई ज़रूरी ठहरा। जब ये इत्तला आपकी यूनिट तक पहुंची तो हमेशा की तरह लब्बैक कहने वाले मेजर उस्मान ने एक बार फिर अपने आप को पेश कर दिया। एयर मेडिकल एवेक्यूएशन का ये सफ़र ज़िंदगी बचाने का एक मुक़द्दस तरीन फरीज़ा था, जिसकी तकमील में मेजर उस्मान खुद आखिरी सफ़र पर रवाना हुए। दौरान परवाज़ ख़राब मौसम के बाइस हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के दामन में जा गिरा, जिसके नतीजे में आप खाल के हकीकी से जा मिले। फ़र्ज शनासी, पेशा वराना महारत और एहसास ज़िम्मेदारी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने मेजर मोहम्मद उस्मानुल्लाह शहीद को तमगाए बसालत के एजाज़ से नवाजा है। शहीद का एजाज़ इनकी अहलिया वसूल करेंगी। लेफ्टिनेंट खावर शहाब ने बेहतरीन मनसूबाबंदी और जारहाना ऑपरेशन के ज़रिए दहशत गर्दों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने के बाद उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। घुमसान की इस लड़ाई में आप शदीद ज़ख्मी हुए और जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन इस कम उम्र नौजवान का जज्बा बुलंद चोटियों से यूं नबर्द आजमा हुआ कि सलामा मंजी में दहशत गर्दों का ट्रेनिंग कैंप गौहर मरकज़ आज इस शहीद नौजवान के नाम से जाना जाता है। फ़र्ज़ की अदायगी में जान की परवाह न करते हुए आपने जिस एहसास ज़िम्मेदारी और कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, उनके एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट खावर शहाब शहीद को तमगाए बसालत के एजाज़ से नवाजा है। शहीद का एजाज़ इनके वालिद वसूल करेंगे।
आशिक अली शहीद। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन प्रे गार के दौरान नायब सूबेदार आशिक अली को आसमान पंगा से ज़ियारत कई टॉप तक ज़रूरी असले की तरसील का मिशन सौंपा गया। ये पाक सरजमीन के एक ऐसे फर्जंद थे कि अपना फ़र्ज़ कामयाबी से निभाने के बाद भी अपने दूसरे कॉम्बैट ग्रुप को कवर मुहैया करने का खुद फैसला किया और बहुत से साथियों की जान बचाने के लिए दहशत गर्दों के लिए दीवारें आहन साबित हुए। दहशत गर्दों की गोलियां इस मट्टी की जिंदा दीवार में पेवस्त तो हुई, लेकिन आपके साथियों तक न पहुंच पाईं। फर्ज की अदायगी में अपनी जान की कुर्बानी देकर आपने जिस साबित कदमी, जज्बाए इसार और लाजवाल कुर्बानी का मुजाहरा किया, उसके एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने नायब सूबेदार आशिक अली शहीद को तमग़े बसालत के एजाज़ से नवाजा है। शहीद का एजाज़ इनकी अहलिया वसूल करेंगी। नायब सूबेदार मोहम्मद आरिफ शहीद सवात में क्विक रिएक्शन फोर्स कमांडर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। 22 जुलाई 2016 वादिये कालाम में खौफ व हरास की फ़िज़ा पैदा करने के लिए दहशत गर्दों ने इलाके की सियासी शख्सियात को निशाना बनाने की गर्ज से एक आईडी हमले की बुज़दिलाना कार्रवाई की। धमाके के बाद ज़ख्मियों को बर वक्त हस्पताल मुंतकिल करने के लिए नायब सूबेदार मोहम्मद आरिफ अपने साथियों के हमरा बड़ी तनदही से फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे कि छुपे दुश्मन ने हमला कर दिया। वतन का ये बेटा दहशत गर्दों के अज़ाइम के सामने यूं खड़ा हुआ कि बिलाखिर उन्हें पसपा होना पड़ा। एक और मट्टी के आशिक की कुर्बानी हमारी सुनहरी तारीख का हिस्सा बनी। फ़र्ज से लगन और जान निसारी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने नायब सूबेदार मोहम्मद आरिफ शहीद को तमग़े बसालत के एजाज़ से नवाजा है। शहीद का एजाज़ इनकी अहलिया वसूल करेंगी। हवालदार मोहम्मद अशरफ खान शहीद का ताल्लुक सिब्बी स्काउट से है। 18 जून 2016 डेरा मुराद जमाली में IBO के दौरान आपने हाइड आउट में छुपे दहशत गर्दों का मुहासरा कर रखा था कि उन्होंने अचानक आपके कॉम्बैट ग्रुप पर शदीद फायरिंग शुरू कर दी, जिससे आप ज़ख्मी हो गए। हवालदार अशरफ खान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हाजिर दिमागी और पेशा वराना महारत से अपने कॉम्बैट ग्रुप के जवाबी फायर से कई दहशत गर्दों को हलाक और बाकी को पसपा कर दिया। आप ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचा चुके थे। फ़र्ज़ से लगन और जज्बाए हुब्बुल वतनी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने हवालदार मोहम्मद अशरफ खान शहीद को तमग़े बसालत के एजाज़ से नवाजा है। शहीद का एजाज़ इनकी अहलिया वसूल करेंगी। लांस हवालदार नज़र मोहम्मद शहीद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मॉटर ऑब्जर्वर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। 19 नवंबर 2016 सुबह 10:40 पर दुश्मन ने बड़ो सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज़ कर दिया। लाल ओपी पर मौजूद लांस हवालदार नज़र मोहम्मद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पेशा वराना महारत से दुश्मन की फायरिंग पोजीशंस की दुरुस्त निशानदही के ज़रिए मौसर जवाबी फायर गिराकर उसे ज़बरदस्त भारी नुकसान पहुँचाया। दुश्मन इस कदर बौखला गया कि लांस हवालदार नाज़र मोहम्मद की ओपी को निशाना बनाने के लिए मिलान मिज़ाइलों का सहारा लेना पड़ा, जिसके नतीजे में धरती का ये सिपाही शहादत की मंजिलें तय करता वतन के बावफाओं की फहरिस्त में तो शामिल हो गया, लेकिन आपकी कारी ज़रब दुश्मन कभी भुला न पाएगा। वतन से मोहब्बत और बहादुरी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान ने लांस हवालदार नज़र मोहम्मद शहीद को तमग़े बसालत के एजाज़ से नवाजा है।
شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ نائک نرسنگ جہاں زیب شہید خیبر رائفلز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 16 اور 17 مارچ 2016 کی درمیانی شب 80 کے قریب دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ لڑائی کے دوران نائک جہاں زیب نے رضاکارانہ ایمونیشن کو مختلف بنکرز پر پہنچانے کی مشکل اور پرخطر ڈیوٹی قبول کی۔ فائرنگ کے دوران ایک زخمی نوجوان کو فوراً طبی امداد مہیا کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس بہادر نوجوان نے ایمونیشن ترسیل میں کمی نہ آنے دی، جس سے دہشت گردوں پر مسلسل فائر سے انہیں پسپا ہونا پڑا۔ اسی دوران ایک راکٹ فائر کی زد میں آ کر آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس وقت تک آپ اپنا فرض مکمل کر چکے تھے۔ فرض سے لگن اور جذبہ حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک جہاں زیب شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ نائک شوکت علی شاہ شہید وادی نیلم میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 18 اکتوبر 2015 دشمن نے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ بطور سکرین کمانڈر نائک شوکت علی نے دشمن کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ آپ نے بلا خوف و خطر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جوابی فائر سے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں دشمن کا ایک راکٹ آپ کے سینے پر آ کر لگا، جس سے آپ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آپ کی بر وقت جوابی کارروائی نے دشمن کے ناپاک عزائم کو اس کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ وطن سے محبت اور جان نثاری کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک شوکت علی شاہ شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ نائک امتیاز احمد شہید لائن آف کنٹرول پر 30 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 29 ستمبر 2016 دشمن نے خنجر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے 30 بلوچ ریجمنٹ کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ نائک امتیاز لسننگ پوسٹ پر موجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہے اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آبزرویشن کے ذریعے دشمن پر مؤثر فائر گراتے رہے۔ اسی اثنا میں دشمن کے مارٹر گولے کے گرنے سے آپ نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس وقت تک آپ مٹی کا قرض ادا کر چکے تھے۔ یہ بہتا لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی۔ آپ کی پیشہ ورانہ مہارت، فرض شناسی اور لازوال قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے نائک امتیاز احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ لانس نائک محمد رفیق شہید بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے ماہر تھے۔ آپ نے بلوچستان سمیت شمالی اور جنوبی وزیرستان میں متعدد بارودی مواد کو نکارہ بنا کر سینکڑوں معصوم زندگیوں کو بچانے کا اہم فریضہ سر انجام دیا۔ 21 اپریل 2016 شوگئی گاؤں میں اس وقت ایک مشتبہ بارودی مواد کی اطلاع ملی جب ٹی ڈی پیز کی آمد متوقع تھی۔ لانس نائک محمد رفیق بارودی مواد کو نکارہ بنانے کے دوران دھماکے سے شدید زخمی ہو گئے اور 2 ماہ تک زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔
لیکن شہادت کا رتبہ حاصل کرنے سے پہلے بھی آپ نے بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا۔ فرض سے لگن، جان نثاری اور بے لوث خدمت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے لانس نائک محمد رفیق شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی سید ملا شہید باجوڑ اسکاؤٹس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 21 مارچ 2016 دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گرد پوسٹ کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ شدید فائر کے دوران سپاہی سید ملا نے نہایت حوصلے سے دہشت گردوں پر تاک تاک کر نشانے لگائے۔ زندگی اور موت کی جنگ سپاہی سید ملا نہایت کامیابی سے لڑ رہے تھے کہ دشمن کی ایک گولی سے شدید زخمی ہو کر بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاہم تنے تنہا یہ مجاہد مختلف پوزیشن سے کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا چکا تھا۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی سید ملا شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ سپاہی شوکت علی شہید 17 مارچ 2016 70 پنجاب ریجمنٹ نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پلان کیا۔ سپاہی شوکت علی IBO کے دوران آؤٹر کارڈن کا حصہ تھے۔ LMG نمبر 1 کی حیثیت سے آپ کا پوزیشن سنبھالے رکھنا آپریشن کی کامیابی کے لیے ناگزیر تھا۔ دہشت گردوں نے آپ کی کمپنی پر مختلف اطراف سے حملہ کر دیا۔ سپاہی شوکت علی کو اپنی پوزیشن اور بر وقت رسپانس کی اہمیت کا ادراک تھا۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مؤثر جوابی فائر سے دہشت گردوں کی پیش قدمی کو روک دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 گولیاں آپ کے سینے پر لگی اور آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن آپ کی بر وقت کارروائی نے آپریشن کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وطن سے محبت، جان نثاری اور بے لوث قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی شوکت علی شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ یونٹ کے دفاع کو مستحکم کرنے کے لیے سپاہی وزیر احمد نے اپنے ساتھیوں سمیت اہم کردار ادا کیا۔ 12 جولائی 2016 سپاہی وزیر احمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنکر کنسٹرکشن مٹیریل کی ترسیل میں مصروف تھے کہ جنگل میں چھپے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک پن کے باوجود سپاہی وزیر احمد اور آپ کے ساتھیوں نے بر وقت جوابی فائر شروع کر دیا۔ اس دوران ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، تاہم آپ اور آپ کے ساتھیوں نے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک اور باقی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہادری، بے مثال لگن اور قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی وزیر احمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ سپاہی علی گوہر شہید لائن آف کنٹرول پر کھوئی رٹا سیکٹر میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ پر فائرنگ شروع کر دی۔ سپاہی علی گوہر نے 14.5 کے مؤثر جوابی فائر سے دشمن کی مگرمچھ پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ فائرنگ کا یہ تبادلہ جاری تھا
کہ دشمن کا ایک مارٹر گولا آپ کے بنکر کے نزدیک گرا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ موقع کی نزاکت، ساتھیوں کی سلامتی اور ناموس وطن کی خاطر سپاہی علی گوہر نے صبر و ضبط کی نئی مثال قائم کی۔ بہادر سپاہی زخمی ضرور ہوا لیکن آپ کا حوصلہ چٹان کی مانند بلند تھا۔ آپ محاذ پر ڈٹے رہے اور دشمن پر جوابی فائر کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن حوصلہ ہار گیا، اس کی گنیں خاموش ہو گئیں۔ سپاہی علی گوہر کو CMH راولپنڈی منتقل کیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی علی گوہر شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی والدہ وصول کریں گے۔ سپاہی عمر سعید خان شہید 29 بلوچ ریجمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 8 نومبر 2016 آپ بانگو سر سٹرانگ پوائنٹ تعمیر کرنے میں مصروف تھے کہ دہشت گردوں نے آپ کی پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ سپاہی عمر سعید نے اپنے جوابی فائر سے حملہ آوروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں آپ شدید زخمی ہوئے، لیکن سپاہی عمر اور آپ کے ساتھیوں نے اچانک حملے کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھے اور کئی دہشت گردوں کو ہلاک کر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت تو نوش کیا، لیکن وطن کے دفاع پر آنچ نہ آنے دی۔ فرض سے لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی عمر سعید خان شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی محمد جمیل شہید پریغر آپریشن کے دوران 13 مئی 2015 آپ کی کمپنی کو ایک اہم پہاڑی چوٹی زیارت کئی پر آپریشن کا حکم ملا۔ یہ علاقہ گھنے جنگلات سے ڈھکا ہونے کے ساتھ ساتھ ازبک اور مقامی دہشت گردوں کی آماج گاہ تھا۔ بارش اور شدید دھند نے آپریشن کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ سپاہی محمد جمیل زیارت کئی چوٹی پر پہنچنے والے ہراول دستے کا حصہ تھے۔ دہشت گردوں نے شدید مزاحمت کرتے ہوئے آپ کی کمپنی پر حملہ کر دیا، جس سے یونٹ کی مزید پیش قدمی رک گئی۔ اس موقع پر سپاہی جمیل نے بہادری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشین گن کے مؤثر فائر سے اس جوابی حملے کو پسپا کر کے زیارت کئی ٹاپ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی لگنے سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے جان تو دے دی، لیکن نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی اپنی ریجمنٹ کا سر جھکنے دیا۔ بے مثال جرت، بہادری اور فرض سے شدید لگن کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی محمد جمیل شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کے والد وصول کریں گے۔ سپاہی امیر انتظار شہید لائن آف کنٹرول پر کیل سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ 23 نومبر 2016 دشمن نے آپ کی پوسٹ کو مارٹرز، فیلڈ گن اور دیگر بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، لیکن ٹائیگر بٹالین کا یہ بہادر سپوت جان ہتھیلی پر لیے دشمن کے خلاف ڈٹا رہا۔ فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ آخری سانس تک اپنی پوزیشن پر قائم رہے اور دشمن کے سارے منصوبے ناکام بنا دیے۔ زخموں سے بہتے لہو نے اس بہادر سپوت کی جان وطن عزیز کے دفاع پر قربان ہوتے دیکھی۔
اس عظیم قربانی کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی امیر انتظار شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ سپاہی خیال محمد شہید لائن آف کنٹرول پر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ 28 اکتوبر 2016 دشمن نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سپاہی خیال محمد نے خندق پوسٹ سے لائٹ مشین گن کے مؤثر فائر سے دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ دشمن نے خیال محمد کی پوزیشن بھانپ لی اور اپنی بزدلانہ کارروائی سے آپ کو نشانہ بنایا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے باوجود سپاہی خیال محمد مسلسل دشمن پر جوابی فائر گراتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے ہتھیار خاموش ہو گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سپاہی خیال محمد جام شہادت نوش کر گئے۔ فرض شناسی اور وطن سے محبت کے اعتراف میں صدر پاکستان نے سپاہی خیال محمد شہید کو تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ اب باری ہے اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل کی۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید آئیوری کوسٹ میں UN کے امن مشن کا حصہ تھے۔ آپ نے اقوام متحدہ میں فرائض کی ادائیگی کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اس قربانی کے اعتراف میں لیفٹیننٹ کرنل محمد اشرف شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ حوالدار عبد المجید خان شہید عالمی امن کے قیام کے لیے کانگو میں فرائض کی بجا آوری کے دوران شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار عبد المجید خان شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ شان احمد شہید کانگو میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس بے لوث قربانی کے اعتراف میں حوالدار ذیشان احمد شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گی۔ معزز خواتین و حضرات، قربانیوں کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ امن کے مستقل قیام تک ہم سب سپاہی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ تاہم آج کی تقریب کا آخری اعزاز نائک کیسر عباس شہید سینٹرل افریقن ریپبلک میں اقوام متحدہ کے امن مشن کا حصہ تھے۔ نائک کیسر عباس شہید نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا، جس کے اعتراف میں نائک کیسر عباس شہید کو اقوام متحدہ کا خصوصی میڈل عطا کیا گیا ہے۔ شہید کا اعزاز ان کی اہلیہ وصول کریں گے۔ جنرل آفیسرز، سردار صاحبان، بہادر جوانوں اور اعزاز وصول کرنے والے آفیسرز، JCOs، جوانوں کی فیملیز، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر جو آفیسرز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی پرفارمنس کو اکنالج کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جن لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے جسم پر گولیاں کھائیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پر نچھاور کر دی۔
मेरा ख्याल है कोई कौम भी और कोई भी मेडल उनके इस कुर्बानी का नेमल बदल नहीं हो सकता। कोई मेडल, कोई दुनियावी चीज़ हमारे जो वर्षा हैं उनके गम में कमी नहीं ला सकते। ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी कुर्बानी की वजह से दिन ब दिन पाकिस्तान में अमन आ रहा है। मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ तो मुझसे अमूमन लोग पूछते हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं इन्होंने तमाम दुनिया में तबाही मचाई हुई है, और सिर्फ अगर एक कामयाबी की मिसाल है तो पाकिस्तान है, जिसने अपने इलाके से दहशतगर्दों को उठा के बाहर फेंक दिया है। हालांकि ये जंग अभी जारी है, तो इसकी क्या वजह है, आपकी क्या खसूसियत है पाकिस्तान में जो बाकी मुल्कों में नहीं है, जिसकी वजह से बाकी मुल्कों को आज तक कामयाबी नहीं मिली। तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारी सिर्फ एक बड़ी वजह है, और वजह ये है कि जब तक ये पाकिस्तानी कौम ऐसी माएँ, ऐसी बीवियाँ, ऐसी बेटियाँ जो अपने वालिद को, जो माएँ जो अपने बेटों को इस मुल्क पे निछावर करने के लिए पैदा होती रहेंगी, तो इस मुल्क को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैं उन माओं को सलूट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे। उसके अलावा यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन भी, वालिद साहब भी मौजूद हैं, कईयों के वालिद साहब भी आए हैं यहाँ पर लेने के लिए। उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने भी, क्योंकि मैं समझता हूँ एक बाप के कंधे पे सबसे बड़ा बोझ जवान औलाद का होता है, तो मैं उनके दुख को समझता हूँ, तो उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। याद रखिए ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। हीरो वो हैं जिसने मुल्क के लिए ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया और बग़ैर किसी से पूछे अपनी जान मुल्क में निछावर कर दी। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं, असल हीरो ये हैं। और वो कौमें जो अपने हीरोज़ को भुला देती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। हम इनके लिए पूरी कोशिश, दुनियावी लिहाज से तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इनके बच्चों को, की बेवाओं को, इनके वर्षा को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन एज ए कौम हमें हमेशा इनकी कुर्बानी याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि जो कौमें अपने शहदा को भुला देती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तरक्की की तरफ और अमन की तरफ जा रहा है, और ये ना हो कि जब हमारे मुल्क में पूरा अमन आ जाए तो हम इन शुहदा की कुर्बानियों को भूल बैठें, क्योंकि हमारी कौम की भी जो तारीख़ याद रखने की सलाहियत है वो बहुत कम है। अभी आप देखें कि कुछ ही अर्सा गुजरा है कि फ्राटा में अमन आया है और लोगों ने एक और तहरीक शुरू कर दी है। कुछ लोग पाकिस्तान में जो बाहर से और अंदर से पाकिस्तान की सालिमत के दरपे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह ताला जब तक ये फ़ौज, इसके पीछे ये कौम खड़ी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तान अभी मुश्किल हालात से बाहर निकल आया है, और इंशाअल्लाह दिन ब दिन अब पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। और इन दिनों में आज से कुछ अरसे बाद जब हम पाकिस्तान की और तरक्की की तरफ जाएंगे, तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, शायद मैं तो इस ओहदे पर नहीं हूँगा, लेकिन आप में से कुछ यंग अफसर उस वक्त पहुँचे होंगे, तो कभी भी शुहदा को मत भुलाइएगा, उनके वर्षा को मत भुलाइएगा, क्योंकि जो कौमें वर्षा को भुला देती हैं, शहीदों को भुला देती हैं, वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आखिर में तमाम शुहदा के वर्षा को अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।